کیونکہ اس ریاست میں اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں توڑا گیا ہے، ہمارے اندر تفریقیں لائی گئی ہیں، قبائلیت کے نام پہ، مذہب کے نام پر ہماری جو ایک قومی یکجہتی تھی وہ منتشر ہو چکی ہے، تو اس قومی یکجہتی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہمیں بھی مسلسل کوششیں کرنی پڑیں گی، ہمیں بھی ہارنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے پاس بھی ایک ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت پڑے گی، ایک ایسے سیاسی ورکر کی ضرورت پڑے گی جو پیشنس کے ساتھ، جو صبر کے ساتھ، جو مسلسل ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جو اس کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تمام تر سختیوں کو برداشت کر سکے، اور اس کے پاس سیاسی پروگرام کا بھائیوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے پروگرام میں میں بات کر سکوں۔ یقیناً جب ہم پشتون اور بلوچ قوم کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہے مشترک ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پشتون اور بلوچ قوم تقریباً 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی قومی حقوق کے لیے سراتا احتجاج ہے، جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی قربانیاں حد سے زیادہ ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور یہ ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اپنے نام کی اس سے بالکل اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ ملک صرف اشرفیہ نے اپنے مفادات کے لیے بنایا تھا، جس کو بعد میں فوج نے یرغمال بنایا، اور یہ کبھی بھی ایک عوامی ریاست بن نہیں سکتی کیونکہ بنیادی طور پر یہ صرف فوج اور اس کے اشرافیہ کے مفادات کے لیے کمپنی کے طور پر ہی بنائی گئی ہے جو اسی طرح رن کر رہی ہے، اور اس میں بنیادی مفادات صرف ایک ہی فیڈریشن کو مل رہے ہیں جو پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بلوچ، پشتون اور سندھی وہ اقوام ہیں جو گزشتہ میں سمجھتی ہوں 70 سالوں سے جابر ظلم کا شکار ہے۔ ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اور اس وسائل کے لوٹنے کے بدلے میں ہمارے لوگوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہے، اور وہ امید مظلوم اقوام کی تحریکیں ہیں، ان کی جدوجہدیں ہیں، اور کیونکہ میرا تعلق گراؤنڈ سے ہے اور ہم اکثر پی ٹی ایم کے جو گراؤنڈ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم تحریکوں میں شامل رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مظلوم اقوام کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ نہ صرف وہ تحریکیں اس قوم کے لیے بلکہ اس خطے میں موجود جتنے مظلوم اقوام کی تحریکیں ہوتی ہے ان کے لیے ایک توانا آواز بنتی ہے۔ اسی طرح پی ٹی ایم کے بنیاد رکھتے وقت ہم سمجھتے تھے کہ پشتون قوم کے اندر ایک ایسی آواز اور ایک ایسا پلیٹ فارم وجود میں آ چکا ہے جو واقعی طور پر پشتون قوم کے جینون کوز اور اس ظلم اور جبر کے جو دہائیوں سے ہو رہا ہے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور آج پی ٹی ایم اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک توانا آواز بنے ہیں بلوچستان میں، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ہم دیکھیں کہ بلوچ اور پشتون کے ساتھ جو ایک ریاستی جبر کا رویہ ہے اس کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پہ اپنے ان کامریڈز کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اس تحریک میں جن کی شہادتیں ہوئی، جو ابھی بھی قید و بند میں ہیں، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے اگر پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر جو اب بھی فرسودہ اور جعلی مقدمات میں بند ہے، پابند سلاسل ہے، ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جو اپنے ہی قانون کے تحت اپنے قانون کو کارمز کر کے مظلوم اقوام کی تحریکوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، وہ بالکل ایک میرے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری تحریک کو اور توانا تر بنا رہا ہے۔ اور آج علی وزیر صرف پشتون قوم کے لیے بلکہ بلوچ قوم کے لیے بھی ایک رہنما ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بلوچ قوم کے لیے بھی بات کی ہے، اور ہم ان کی رہائی کا ہمیشہ مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی کارکنان سمیت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریاست نے وہ قانون جس کا کام ہونا چاہیے تاکہ وہ عوام کو تحفظ دے، اور قانون بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے ریاستوں میں کہ وہ عوام کو تحفظ دے سکے، اسی قانون کو استعمال کر کے عوامی تحریکوں کو سبوتاش کیا جا رہا ہے۔ آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے ایف آئی آر، 4 شیڈول اور اسی طرح کے بہت سے طریقہ کار اپنائے گئے ہیں، اور افسوس کے ساتھ گزشتہ 2 دن پہلے
ایک بچی 14 سال کی جو اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے خلاف دھرنے میں بیٹھی تھی اب چوکی میں، اس کے خلاف بھی FIR کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز ایک وقت ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ جب ریاست اپنے جبر میں تیزی لاتی ہے تو اسی وقت قومی تنظیموں کی، قومی تحریکوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو منظم کریں، وہ بھی اپنی تحریکوں میں تیزی لائیں. یہ وقت خاموشی سے بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس بات کا انتظار کرنے کا نہیں ہے کہ ریاست اب کون سا طریقہ کار استعمال کر کے ہم سے ہمارے کامریڈ یا ہماری تحریک کو کمزور کرے گی، بلکہ یہ وقت اور زیادہ توانا طریقے سے اپنی تحریک کو آگے لے جانے کے لیے ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دفاعی پوزیشن جس کے تحت بلوچ، پشتون اور سندھی قومیتوں کا مسلسل جبر اور استحصال کیا گیا ہے، آج یہ قومیں مل کر اتحاد کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا انہیں الائنسز کو پکڑے. اس کی مثال میں یہ دوں گی کہ ایک ریاست یہ صرف اس کی فوج نہیں ہے جو ہماری نسل کشی کر رہی ہے، بلکہ اس کی تمام ستون اس نسل کشی میں ملوث ہے. اگر ہم اس کی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ بلوچ نسل کشی، پشتون نسل کشی کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرتا ہے، جس کی حالیہ مثال اس کی آئینی ترمیم ہے، جس کے تحت جبری گمشدگی کو جائز قرار دیا گیا ہے، جس کے تحت وسائل کی لوٹ مار کو جائز قرار دیا گیا ہے، جس کے تحت جو صوبائی آئی پوسٹ ہے ان کو انکمپیٹنٹ قرار دیا گیا ہے. اسی طرح ہم اگر جوڈیشری کی بات کریں تو FIRs کا پے در پہ ایک سلسلہ دیا جا رہا ہے، اور ایک انکمپیٹنٹ ادارے ہیں جو فیصلہ نہیں لے سکتے، لیکن فیصلہ اس وقت لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ مسنگ پرسنس فیملیز کو یہاں پہ 5 سال کی سزا اس لیے دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا، اور وہی عدالت جہاں پہ اس کی بھائی کی ریلیز کے لیے کیس لگا ہوا ہے، وہی عدالت 10 سال سے اس کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتی. تو اگر یہ ریاست اپنے تمام ستونوں کو ملا کر ہماری نسل کشی کو جائز قرار دے رہا ہے اور اس پہ تیزی لا رہا ہے، تو اس وقت مظلوم مقام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑی چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ اتحاد ہے. یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام جتنے مخالفت ہوئے ہیں ان سب کو ایک سائڈ کر کے اپنی قوموں کی بقا کے لیے آگے بڑھیں، اور اس بقا کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد کی طرف جائیں. وہ اتحاد انٹرنلی جب تک ہم خود ایک مرکزیت پوائنٹ پر نہیں آئیں گے کہ ہمارے لیے ہمارا قومی مذمتی محاذ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہم یہ تحریک کامیاب نہیں کر سکتے ہیں. اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں. اسی طرح بلوچستان میں بلوچ جو قوم پرست ہے ان کے اندر، اور پشتون جو قوم پرست ہے ان کے اندر بھی کچھ مفاد پرست ٹولے موجود ہیں جو قوم پرستی کے نام پر ہمارے اتحاد کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا درد، ہمارا غم بالکل ایک ہے، اور ہمارا دشمن ہم کہہ سکتے ہیں یا ہمیں جس سے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پاکستانی فوج ہے، وہ ریاست ہے، اور اس کے خلاف ہمیں پرامن طریقے کار سے اپنے عوامی مذمتی محاذ کو اسی طرح مستقل طور پر ہم آگے لے جا سکتے ہیں اور یکجہتی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. الائنسز لانے پڑیں گے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج کا یہ جو آپ لوگ کا پروگرام ہے وہ جرمنی میں ہو رہا ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف زمین میں نہیں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں نہیں، بلکہ جو بھی بلوچ، پشتون، سندھی جو جہاں پر بھی ہے ان کی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا ڈیو کنٹریبیوشن دے، کیونکہ آج ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج بلوچستان میں ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایڈوکیسی کی ہے. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، میڈیا پورا اسٹیٹ کا میڈیا ہے، تو اس حالات میں ہمیں الائنسز کی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں ایک ٹالرنٹ گراؤنڈ کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکے اور اس برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس تحریک کو منظم کر سکے، متحد کر سکے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ہمیں تھکنا نہیں ہے. جس طرح میں سن رہی تھی اور میری پشتو اتنی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، تو شاید یہ پہلا ہو یا دوسرا جگہ ہو یا تیسرا ہو جو میں بات
کیونکہ اس ریاست میں اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں توڑا گیا ہے، ہمارے اندر تفریقیں لائی گئی ہیں، قبائلیت کے نام پہ، مذہب کے نام پر ہماری جو ایک قومی یکجہتی تھی وہ منتشر ہو چکی ہے، تو اس قومی یکجہتی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہمیں بھی مسلسل کوششیں کرنی پڑیں گی، ہمیں بھی ہارنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے پاس بھی ایک ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت پڑے گی، ایک ایسے سیاسی ورکر کی ضرورت پڑے گی جو پیشنس کے ساتھ، جو صبر کے ساتھ، جو مسلسل ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جو اس کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تمام تر سختیوں کو برداشت کر سکے، اور اس کے پاس سیاسی پروگرام کا کبھی بھی کمی نہ ہو۔ وہ ایک کے بعد ہمیشہ کوششیں کرتی رہی، جیسے یہ ریاست کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے نام و نشان کو، ہماری قومی جو پہچان ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تو اسی طرح ہمارے پاس ایک جائز ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو تحریک ہے، وہ انصاف کے لیے، وہ حق کے لیے، ہم قبضہ گیر نہیں ہیں، ہمارے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ تو جو حق اور انصاف کی جنگ ہوتی ہے اس میں موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں موٹیویشن ایک سیلف، وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک سروائیول ہوتی ہے، اس میں مفاد نہیں، سروائیول ہے، اور آپ جب سروائیول کے لیے جنگ لڑتے ہو، سروائیول کے لیے تحریکیں لڑتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو پیشنس کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس تحریک کو اپنانا پڑے گا۔ اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یکجا کرنا، اتحاد لانا قومی تحریکوں میں سب سے پہلا اصول ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اعتماد قائم کرنا، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جو سیاسی ورکر ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ذمہ داری کو اپناتے ہوئے اس تحریک کو آگے لے کر جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں سمجھتی ہوں اور ہم ہمیشہ پی ٹی ایم کی تحریک کے ساتھ رہیں گے، اور ہر پشتون ماؤں کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی ہے جن کے بچے سالوں سے رہ ہیں، اور ہم ان ماؤں میں اور بلوچ ماؤں میں